قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي وعبد القادر المشهور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. فرماتے اللہ پاک نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا کو میرے نظروں کے سامنے ایسے کر دیا جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں اور کیوں نہ کرتا، اس لیے کہ میں نے علم دین سیکھتا رہا. اللہ پاک نے مجھے قطب بنا دیا اور اپنے فضل و کمال کے دروازے میری جانب کھول دیے. اور اپنے کعبہ یہ فضل و کمال کے دروازے کیوں نہیں کھولتا؟ فرماتے عبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. میرا نام عبد القادر جو مشہور ہے نا، وجہ یہ ہے کہ میرے نانا فضل و کمال کے مالک ہیں، تمام پر فضل و کمال کے چشموں کے مالک ہیں. کون نانا ہے جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں مالک کونین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیوا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب و تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، فرمانے کا تو بلبل شیدا کہوں تجھے. کہنے کی سب کو چھوڑ کے صداقہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. آخر وزاد خلق نے سخن اسم کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور جب غوث کی بارگاہ میں میرا امام قلم اٹھاتا ہے نا تو ارشاد فرماتا ہے پیرے پیرا میرے میرا یا شہ جیرا توئی، ان سے جانے قدسیہ و حسین سوچا توئی، سر توئی سرور توئی سرا سرو ساما توئی، جا توئی جانا توئی، جارا کارے جا توئی، رو بتا وسما بتا جو مایا حسرا توئی، آئے رحمت توئی آئی رائے رحمت توئی. قادری بوتر نظارہ مفت باغے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، غوث و رضا کانفرنس، قادری بودر کی مشرف صاحب قبلہ رضارہ مفت باغ خلدات. من نبی گفتم کیا حضور وہ تو پہلے کہتا تھا آپ ہی ہماری بخشش فرمائیں گے، اور کس شان سے کہتا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے. اور لا دلا جب والدین اقتدار آلہ ہوتا ہے نا تب اللہ پاک عبد القادر عطا فرماتا ہے. فرمایا اس خاتون نے جس کا نام سمت الملک ہے، قاضی صاحب نکاح تو کر لوں گی لیکن شوہر ایسا ہو کہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے جنت میں داخل کر دے. قاضی صاحب نے جب اتنا سنانا اسی مجلس میں جو نجم الدین گورنر بیٹھے ہوئے تھے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. عرض کرتے قاضی صاحب اگر آپ کو منظور ہوگا تو اس خاتون سے میرا نکاح فرما دے. نجم الدین نے کہا تھا حضور ایسی عورت کو میں تلاش کرتا رہا. گورنر نے کہا تھا قاضی صاحب سے قاضی صاحب کا جواب آتا ہے وہ قاضی صاحب آپ تو گورنر ہیں، وہ گورنر صاحب سنیں یہ جو عورت آئی ہے نا، یہ خاتون آئی ہے نا، یہ میرے محلے کے سب سے غریب کی بیٹی ہے. میرے محلے کی سب سے غریب کی بیٹی ہے. آپ اپنے وقت کے گورنر ہیں، اس سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ لیکن قاضی صاحب کی بارگاہ میں گورنر کہتے حضور اگر اس خاتون کو منظور ہونا تو مجھے بھی منظور ہے، اس لیے کہ جس خاتون کو امیروں کے محل میں تلاش کرتا رہا، گورنروں کے محلوں میں تلاش کرتا رہا، بادشاہوں کے محلوں میں تلاش کرتا رہا، وہ خاتون غریبوں کے محل میں ملتی ہے، وہ خاتون غریبوں کی جھوپڑی میں ملتی ہے، وہ خاتون غریبوں کے آنگن میں ملتی ہے. آپ میرا نکاح فرمائے. قاضی نے نکاح فرمایا اور 1138 عیسوی میں اللہ پاک نے ان دونوں کے سنگم سے ایک ایسا بیٹا عطا فرمایا جو جاباز بھی ہے، باہمت بھی ہے، باروق بھی ہے. اور جب مسجد اقصی میں جاتا ہے، یروشلم میں جاتا ہے، اور جب سب سے متنازع دنیا کے اس مقام پر پہنچتا ہے اور اپنی فوج لے کر جاتا ہے، یہود کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور یہود کو ایسے زخم دیتا ہے کہ آج تک یہود تمام زخموں کو بھلا چکے ہیں لیکن صلاح الدین ایوبی کے نام کو نہ بلا سکے. وہ نوجوان کو یاد نہیں ہے بلکہ صلاح الدین ایوبی ہے کہ جس نے مسجد اقصی کو یہود کے قبضے سے چھڑا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے. وہ میری قوم کی ماں، وہ میری قوم کی بیٹیوں، وہ میرے قوم کے نوجوانوں، مسجد اقصی کے منبر و محراب سے آج بھی صدا آتی ہے تم بناؤ اپنا کردار سمت الملک جیسا، تم بناؤ اپنا کردار نجم الدین جیسا، پھر اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا صلاح الدین جیسا جو مجھے آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر سکے. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی کی ٹیک تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس خنجر آہی نہیں، وہ خنجر آئے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے
مشرق اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا علماء اہل سنت حضرت مولانا تنظیم اشرف صاحب قبلہ. ملک کی تیزی جو تھی مسلمانوں کے پاس خنجر آہی نہیں وہ خنجر اخلاق تھا. اپنا کردار بدلے, اپنا اخلاق بدلے, اپنی تہذیب, اپنا تمدن, اپنا کیریکٹر بدلے. یقیناً آج بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے لیکن اپنی سیرت کو بدلنا ہوگا, اپنی صورتوں کو بدلنا ہوگا. چہروں پر سنت مصطفیٰ سجائیں, حرام لقمے سے بچیں اور حلال کا لقمہ تلاش کریں. یقیناً اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تجھے رزق دے گا, تیری اولاد کو رزق دے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تو سچا پکا مومن بن جا. یقیناً انقلاب آج بھی آ سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے نوجوانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. تم بناؤ اپنا کردار نجم الدین جیسا, تم بناؤ اپنا کردار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا, تم بناؤ اپنا کردار علی جیسا. پھر انقلاب آئے گا اور کفار و مشرکین کے سینے ٹہل جائیں گے اور تمہارے مجمع دیکھ کر وہ تم سے خوفزدہ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع پیدا کرنا ہوگی, خوف خدا پیدا کرنا ہوگا اور اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام لے کر جاؤ. حشر تک پائیں گے ہم پیدائش مولا کی بوم مثل فارس نجد کے قلعے گرا دے جائیں گے. خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا, تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ جو رکھے تو کچھ رکھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور میرے امام نے کہا تھا یہ جان کیا اگر رب کعبہ سینکڑوں دے تو مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دو. ایک شاعر نے کہا تھا زندگی میں کم سے کم ایک بار بس چومنوں میں طلبے سرکار بس ایک بار بس, اس لیے مرنے کی جلدی ہے مجھے میرے حضور. چاہتا ہوں آپ کا دیدار بس ایک بار بس, مصطفیٰ محشر میں دیوانہ مجھے کہتے رہے اور میں کہتا رہوں.